شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود اس ذات پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس ذات پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس ذات پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم میری ماؤں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انعامات احسانات ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ سامعین محترم، کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاؤں پر جنت حرام ہے جب تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام داخل نہ ہوں، اسی طرح تمام امتوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک امت محمدیہ داخل نہ ہو۔ میرے عزیزو، امت محمدیہ کون ہے؟ وہ ہم سب ہیں، کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمیں قرآن ملا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے والدین کی عزت ملی، بہنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے وہ ملا۔ کیا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھیں؟ سامعین محترم، جتنے بھی عبادات ہیں ان کا وقت اور جگہ متعین ہے، نمازوں کے اوقات متعین ہیں، فرض نماز اس کا وقت متعین ہے، فجر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، اس کا وقت متعین ہے، تہجد کی نماز کا وقت متعین ہے، اشراق کی نماز کا وقت متعین ہے، چاشت کی نماز کا وقت متعین ہے، اوابین کی نماز کا وقت متعین ہے، فرض روزے رکھے جاتے ہیں رمضان شریف میں، وقت متعین ہے، حج کا وقت جگہ متعین ہے، مگر قربان جاؤں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جب بھی آپ درود شریف پڑھیں کوئی بھی وقت اور جگہ متعین نہیں ہے۔ سامعین محترم، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہماری عبادات کو قبول عطا فرمائیں، اگر چاہیں تو رد کر دیں، کسی غلطی کی وجہ سے، کسی ریاکاری کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے رد کر دیں۔ میرے عزیزو، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ میرے عزیزو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجلس، وہ محفل بیکار ہے کہ جس مجلس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ عشرا صلی اللہ عشرا، کہ جس شخص نے بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، 10 رحمتیں بھی عطا ہوتی ہیں، 10 درجے بلند بھی ہوتے ہیں، 10 گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 80 سال کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، کہ کثرت سے ہمیں درود شریف بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی۔ ہمارے پاس تو وقت نہیں۔ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کا ایک پر مغرب کی طرف ہے، دوسرا پر مشرق کی طرف ہے۔ جو بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ وجد میں، محبت میں آ کر دریا میں غوطہ لگاتا ہے، اس کے پروں سے جتنے بھی پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر پانی کے قطرے ٹپکنے کی وجہ سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم وہ اس شخص کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر کوئی امتحانات ہوں، اس میں اول پوزیشن آئے تو کوئی کرنل، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر اعظم اس کو تحفہ دیتا ہے، اس کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ میں قربان جاؤں، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، اس کو 3 انعامات دیے جاتے ہیں، 3 تحفے عطا کیے جاتے ہیں، ایک خالق لم یزل کی طرف سے، ایک پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک فرشتوں کی طرف سے۔ میرے عزیزو، توجہ ہے نا؟ اللہ کی طرف سے رحمت عطا کی جاتی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے شفاعت نصیب ہوگی، فرشتے استغفار کریں گے۔ میرے عزیزو، وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور درود شریف یہ دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، الدعاء موقوف بین السماء والارض۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو دعا بغیر درود شریف کے مانگی جائے وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، زمین و آسمان کی طرف معلق ہو جاتی ہے، موقوف ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ساتھ ہی تشریف فرما تھے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے وقت درود شریف پڑھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب تو جو بھی دعا مانگتا ہے مانگ لے، تیری دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو مانگو وہ ضرور ملتا ہے۔ پتھر کو تراشا تو نگینہ بنا دیا، پتھر کو تراشا تو نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں عالم کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے میرے پیغمبر مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا۔ میرے عزیزو، دیکھو تو صحیح کہ درود شریف کے کتنے فضائل ہیں، کہ اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، جو شخص بھی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، دوزخ سے، نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس سے معلوم ہوا کہ نفاق بھی، منافقت بھی جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے بھی بچائے۔ میرے عزیزو، جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کو مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، مرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔
میرے عزیزو کہ مرنے کے بعد جو کثرت سے دروشی پڑھتا ہے درود بھی اس کے لیے استغفار کرتا ہے. سبحان اللہ. جو کثرت سے دروشی پڑھتے ہیں فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. جو حضرات کثرت سے دروشی پڑھتے ہیں فرشتے بھی اس کی اعانت کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. میرے عزیزو جس نے بھی کثرت سے درود شریف پڑھا اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں. 3 دن تک کرامن کاتبین گناہ نہیں لکھتے, وہ انتظار کرتے ہیں. سامعین محترم, درود شریف پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا ہو. درود شریف پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے راہ للہ فی سبیل اللہ اس نے 20 مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو. میرے عزیزو جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس کو چاروں اطراف سے لپیٹ لیتی ہے. اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے جیسے موسلادھار بارش برستی ہے. میرے عزیزو جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ دوزخ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. میدان حشر میں پیاس کی تکلیف نہیں لگتی. آج کل ہر کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے, فقر و فاقہ میں ہے. اس درود شریف کی برکت سے جو احباب کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں اس درود شریف کی برکت سے فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے غیبانہ اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے. میرے عزیزو جس نے 50 مرتبہ درود شریف پڑھا کل قیامت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے مصافحے کا شرف عطا ہوگا. جس نے بھی 100 مرتبہ درود شریف پڑھا اس کے 1 لاکھ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, 1 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. میرے عزیزو کہہ لینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے, لکھ لینا آسان ہے. 1 لاکھ الامان الحفیظ اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب ایک بھی نیکی کم ہوگی. قرآن مجید میں ہے یوم فر المرء من اخی, اس وقت بھائی بھائی کا نہیں ہوگا, بیٹا باپ کا نہیں ہوگا, بیٹی ماں کی نہیں ہوگی, والدین اولاد کی نہیں ہوں گی. ہر کوئی اپنے میں پڑا ہوگا. 1 لاکھ نیکیاں ملتے ہیں. جس نے بھی 1000 مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھا اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا محل, اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. میرے عزیزو خالق لم یزل, خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی غلامی میں ذرا آ کر تو دیکھ, نبی کی غلامی میں ذرا آ کر تو دیکھ, ملے گا سکون ذرا آزما کر تو دیکھ. زیارت بھی ہوگی, شفاعت بھی ہوگی, درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھ. روضہ اقدس میں میرے پیغمبر حیات ہیں, روضہ اقدس میں میرے پیغمبر زندہ ہیں, ذرا دل کے پردے ہٹا کر تو دیکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.